جب پیسے مانگنے جائیں گے تو وہ پھر ہماری کشمیر پہ تو کہانی نہیں سنیں گے نا, وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ پیسے لے جائیں, پھر کشمیر پہ بعد میں بات کر لیں گے. اور جبکہ ساری عالم اسلام جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ایک بڑی ٹریڈنگ پارٹنر ہے. گندم درآمد اور مہنگی کھاد خریداری اسکینڈل میں پیش رفت. وزیر اعظم شہباز شریف وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی حکام پر شدید برہم. رحیم یار خان کے بنیادی سہولتوں سے محروم, گاؤں میں علم کی شمع روشن. ہندو خاتون سگنا دیوی بچوں کے لیے امید کی کرن بن گئی. وہ نہ صرف اپنے علاقے کے بچوں کو تعلیم مہیا کر رہی ہیں بلکہ اپنی مادری زبان مارواڑی کی بقا کے لیے مفت اسکول میں بچوں کو مارواڑی زبان میں تعلیم فراہم کر رہی ہے. وزیر اعظم نے گندم بحران کا نوٹس لیتے ہوئے سیکریٹری فوڈ سیکیورٹی کو عہدے سے برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. میرے غریب کھانے پہ موجود تھے, ہمیں کھانے پہ کے لیے اکٹھے تھے, تو میں نے ان سے ذرا خاموشی چھا گئی, تو میں نے کہا میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, تو مجھے اس کا ذرا جواب دیجیے گا, میں بھی آپ سے سیکھ لوں. میں نے ان سے پوچھا کہ فلاں ایشو جو ہے وہ 6 مہینے بعد کیا رنگ لے کر آئے گا. تو اس میٹنگ میں جو نمبر 2 شخصیت تھی اس نے مجھے کہا چودھری صاحب 6 مہینے بہت ٹائم ہے, جب تو ویلا آئے گا دیکھ لیں گے. ہم تو کہتے ہیں ویلا آئے گا تو دیکھ لیں گے, ہم 10-20 سال آگے کی پلاننگ کرنے کی تو صلاحیت ہی نہیں رکھتے. کیا پاکستان کے پیسوں کے پاس کمی تھی؟ کیا پاکستان کے پاس پیسے نہیں آتے تھے؟ دنیا میں سب سے زیادہ ہماری مدد امریکہ کرتا ہے, جو ہمیں فنڈنگ جیسے تیسے بھی آتی ہے وہ آتی ہے. کچھ فنڈنگ کا تو حساب ہوتا ہے, کچھ فنڈنگ کا حساب نہیں ہوتا. جس فنڈ کا حساب ہوتا ہے وہ بھی تو ان کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں نا, وہ بھی اس کے لیے جواب دیں. یہ باقی دنیا بھی جو ہماری مدد کرتی ہے وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہماری مدد کرتی ہے اور وہ اس کو جواب دیتی ہے. ہمارے ہاں کون جواب دیتا ہے؟ ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیا کام کرتی ہے؟ سفارش مانتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ آپ نے کبھی سنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا کہ یہ سرکاری افسر اس نے مس یوز آف پاور کیا ہے, اس نے مس اپروپریشن فنڈ کیا ہے, اس کو جیل بھیج دیں, اس سے ریکوری کریں, اس کی جائیداد ضبط کریں. پاکستان میں ایسی مثال مجھے تو نہیں نظر آتی. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جب پاکستان ہی کمپرومائزڈ ہے بھیک مانگنے کی بنیاد پر, تو لیڈرشپ کی کیا بات آپ کریں گے؟ پاکستان میں امریکہ کی مرضی کے بغیر حکومت نہیں بنتی. ابھی بھی آج بھی یہ حکومت بھی امریکہ کی مرضی سے بنی ہے, اس کی مرضی کے بغیر نہیں بنی. پچھلی بھی ایسی تھی, اس سے پچھلی بھی ایسی تھی, اس سے پچھلی بھی ایسی تھی. کیا محمد علی بوگرا کو میں لایا تھا؟ میں نہیں لایا تھا. کیا میں نے کہا تھا کہ ہم اس ملک کے ساتھ چلیں گے جو ہمیں امداد دے گا اور ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے گا؟ یہ میں نے نہیں کہا تھا, یہ میرے پیدا ہونے سے پہلے پاکستان نے کہا تھا. تو امریکہ نے ہمیں کچھ پیسے دیے اور PL480 کے تحت گندم دینی شروع کر دی. جو پیسے ہمیں جہاں کہیں سے بھی آتے تھے, ہم ان پیسوں کو استعمال کہاں کرتے تھے؟ یہ تو ایک بیسک سوال ہے. میں پاکستانی کے طور پر تمام سابق حکمرانوں سے, میں اپنی بیوی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تم بھی پاکستان کی حکمران جماعت کی حصہ رہی ہو, مجھے یہ بتا دو کہ وہ پیسے جو باہر سے آتے تھے وہ کہاں جاتے تھے؟ وہ MNA نہیں کھا جاتے تھے. وہ جس مقصد کے لیے لائے جاتے تھے اس مقصد سے ہٹ کے دوسری جگہ پر استعمال ہوتے تھے. یہ موٹر وے کے پیسے کہاں سے آئے ہمیں؟ یہ قرض کی مے ہے. اب قرض کی مے نے اتنا نشہ چڑھا دیا ہوا ہے کہ مجھے سجائی ہی نہیں دیتا کہ گھر کا راستہ کدھر ہے. تو یہ ہمیں ایزی ڈالرز لینے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے. اس کے بدلے میں چور صاحب ہم کیا دیتے ہیں دنیا کو؟ ہم کیا ایسا کمپرومائز کرتے ہیں پاکستان کی اسٹیٹ میں کہ وہ ہمیں پیسے دیتے رہتے ہیں اور ہم مطلب اس کا مطلب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز لیڈرشپ ہے, انکمپیٹنٹ ہے. لیڈرشپ کی تو بات تب کروں جب میں پاکستان کی نہ کروں. میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ہم نے جو افغانستان کی جنگ لڑی کیا وہ بغیر کمپرومائز ہوئے ہوئے لڑی؟ کیا جب ہم سے یہ کہا گیا, سوال کرنے لگا, ایک بڑا اہم سوال ہے, اسی جنگ لڑتے لڑتے پاکستان نے نیوکلیر ویپن بنایا تھا اور ضیاء الحق نے امریکہ کو پتہ نہیں لگنے دیا تھا کہ نہیں, سب کو دنیا کو پتا تھا, سب دنیا کو پتا تھا یہ, لیکن اگر پتا تھا لیکن بنایا ضرور. بالکل بنایا. ذوالفقار علی بھٹو کو سزا کائے کی دی گئی؟ جس جرم کی سزا دی گئی وہی جرم ضیاء الحق نے کیا.
یہ تو بھٹو نے شروع کیا تھا نا. ویسے تو نیوکلیئر کا پروگرام جو تھا وہ ایوب خان کے زمانے میں شروع ہوا, بھٹو کیبنٹ کے رکن تھے. لیکن 74 سے تو باقاعدہ ہم نے نیوکلیئر کے لیے دیکھیں نا, ری پروسیسنگ پلانٹ جو فرانس سے ہم نے لینا تھا, جو ہمیں نہیں دیا گیا, امریکہ نے رکوا دیا. پھر دوبارہ معاملہ ہوا, پھر نہیں دیا گیا, پیسے دے دیے گئے. پھر امریکہ نے ہمارے جہاز بھی روک لیے. کیا ہم اپنے F-16 پہ نیوکلیئر بم اٹھا کے لے جا سکتے ہیں؟ نہیں, ہمیں تو انہوں نے وہ سہولت نہیں دی ہوئی. ہمارے پاس تو دیگر ذرائع ہیں کہ ہم کیسے اپنے بم کو اٹھا کے لے کے جا سکتے. یہ درست ہے کہ میں انڈینز کی طرح یا مہاجن کی طرح یا برہمن کی طرح کاروباری نہیں ہو سکتا, میرے مزاج میں نہیں ہے. لیکن میں واریر نہیں ہوں, میں پیسفل شخص ہوں. میرا خطہ پیسفل ہے. پانی پت پاکستان میں ہے, سومناتھ پاکستان میں ہے, دلی پاکستان میں ہے. یہ تو گزرگاہ تھی. ہمیں تو لوٹ کر چلے جاتے تھے جو باہر سے آتے تھے, اور ہم تو پیسفل زندگی گزارنے کے لیے کہ ان کو کہتے تھے جو لوٹنا ہے لوٹو لے جاؤ. لیکن ہم تو پوسٹ انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو پری انڈیپینڈنس کی بات ہے. تو ابھی تو ہم وریئرز ہیں. اس کے بعد آپ مجھے دیوار سے لگائیں اور یہ کہیں کہ میں ریزسٹ نہ کروں, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. میں دیوار کے ساتھ اتنا لگوں گا جتنا دیوار مجھے اجازت دے گی کہ میرے اور دیوار کے درمیان سپیس باقی بچ جائے. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مت کیجیے ایسا, ادروائز میں آپ کو دھکا دوں گا. اور جب میں آپ کو دھکا دوں گا تو آپ گریں گے, اور آپ گریں گے تو آپ کو چوٹ لگے گی. چوٹ لگے گی تو آپ کراہیں گے, آپ کراہیں گے تو آپ شور مچائیں گے. یا ڈاکٹر آئے گا یا پولیس آئے گی, یا مجھے گرفتار کرے گی یا ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا. اگر مجھے پیسفل رہنے دیا جائے تو میں بہت پیسفل ہوں. میں تو کسی کو نہیں مارتا, میں تو کسی کو تنگ نہیں کرتا. میری تو تعلیم ہی سلامتی کی ہے, میرا تو دین مذہب ہے ہی سلامتی. میں تو استحکام کے لیے, سلامتی کے لیے کام کرتا ہوں. مجھے تو اپنی بنیادی چیزوں کی طرف واپس جانا چاہیے. معافی چاہتا ہوں, بات لمبی ہو گئی, لیکن ایک بات آپ سے کہتا چلوں. جی بیچ میں کہیں آ جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا. دیکھیں, ہمیں اپنے تعلیمی نظام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم 80,000 مدرسوں سے ہر سال بچے فارغ کرتے ہیں. 80,000. یہ 80,000 ہم دینی عالم پیدا نہیں کرتے. یہ ہم فقہ کے پڑھے ہوئے لوگ, فقہ کو جاننے والے لوگ جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں, ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں, ایک دوسرے پر فتوے صادر کرتے ہیں, ہم ان کو پیدا کرتے ہیں. ہمیں اپنے دین کے حوالے سے بھی ریاست کو ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ وہ دین کی وہ تشریح سامنے کر دے کہ جس پر سب متفق ہوں. میں شیعہ بن جاؤں, آپ اہل حدیث بن جائیں, کوئی اور دیوبندی بن جائے, کوئی بریلوی بن جائے, تو میری اور آپ کی تو 4 مسجدوں میں یہی جھگڑا ہوتا رہے گا دن بھر. تو میں کیا ترقی کروں گا؟ میں کمپیوٹر پہ بچوں کو کیوں نہیں لگاتا؟ میں IT پہ بچوں کو کیوں نہیں لگاتا؟ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف کیوں نہیں لے کے جاتا؟ کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں فلسفی پڑھتے ہیں. کیا فلسفہ پڑھنا دین میں منع ہے؟ کیا کیمسٹری پڑھنا منع ہے؟ کیا میتھمیٹکس پڑھنا منع ہے؟ نہیں. فلکیات پڑھنا منع ہے؟ نہیں, یہ سب منع نہیں ہے. لیکن مجھے کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ چونکہ حکومت اور ریاست اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی, اس لیے مجھے محلے کی زکوٰۃ, فطرانہ, صدقہ, خیرات سے روٹی ملتی ہے, اور میں اس کو کہتا ہوں NGO کے طور پر کام کر رہا ہوں. نہیں بھائی, بدلیں اس سوچ کو. ان علماء حضرات کو بھی سمجھائیں جن کے ہاتھوں میں پوری قوم مبہوس ہے, اب قید ہے, مقید ہے. آزادی چاہیے.